کہ ثواب تو حج کا زیادہ ہے، اس کے بعد عمرے کا زیادہ ہے، اس کے بعد طواف کا درجہ ہے۔ چونکہ عمرہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں احرام بھی آ گیا، طواف بھی آ گیا، صفا مروہ بھی آ گئی، حلق بھی آ گیا، تو کیسے طواف سے زیادہ نہ ہو؟ عمرے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن مسئلہ سمجھا کریں، کون سے عمرے کا ثواب زیادہ ہے؟ جو آپ اپنے ملک کے میقات سے احرام باندھ کے آ کے عمرہ کیا ہے، وہ تو حج کے برابر ہے۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ عمرۃ فی رمضان کا حجۃ معی، جو شخص رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے اس نے گویا میرے ساتھ حج کیا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمیشہ ان کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ یکم رجب کو وہ مدینہ شریف چلے جاتے تھے۔ رجب کا پورا مہینہ، شعبان کا پورا مہینہ مدینہ پاک میں گزارا۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا، پہلی تراویح مدینے میں پڑھتے، صبح کو روزہ رکھ کے احرام باندھ کے مدینے کے میقات سے آ کے عمرہ کرتے، پھر 10 مہینے جو ہے وہ مکے میں گزارتے تاکہ رمضان کو عمرہ بھی نصیب ہو جائے اور میقات سے نصیب۔ چونکہ مدینہ منورہ جو ہے میقات ہے ذو الحلیفہ، ساری زندگی ان کا یہ معمول تھا، اسی پہ وہ ہمیشہ۔ اچھا، مدینہ پاک میں کبھی درس نہیں دیتے تھے، حالانکہ ان کو اجازت بھی تھی، اور احباب کیوں کہتے بھی نہیں، یہ ادب کا مقام ہے، مجھے ڈر لگتا، کیونکہ انہوں نے کہا بس میری طبیعت میں ہمت ہی نہیں ہے کہ میں اس مقام پہ بیٹھ کے درس دوں۔ اور اللہ ان لوگوں پہ کرنا۔ میں ایک دفعہ آیا تھا عمرے پہ، تو والد صاحب نے کہا کہ بھائی تم بھی اتنے عرصے کے بعد آئے ہو، اور میں اپنے والد کی بڑھاپے کی ایک ہی اولاد تھا، اس سے پہلے میرے 11 بھائی تھے جو فوت ہو گئے، کوئی بھی زندہ نہیں رہا، کوئی 1 مہینے کا، کوئی 2 مہینے کا، کوئی 4 مہینے کا، کوئی 4 دن کا۔ اور میں جب مکے میں پیدا ہوا نا جی، تو حاجی سلطان تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، وہ انہوں نے آگے والد صاحب حرم میں تھے، انہوں نے خبر دی کہ حضرت آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بچہ دیا ہے۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کو پھر نہلا دھلا کے لے آؤ۔ والد صاحب فرماتی ہیں کہ وہ اٹھا کے لے آئے، تو میں نے تمہیں اتبت الباب، کعبے کا دروازہ جو بڑا ہوا ہے نا، وہاں رکھا اور وہاں کھڑے ہو کر میں نے دعائیں مانگی، اور فرمایا میں نے جو جو تیرے لیے دعائیں مانگی تھی نا وہ ساری منظور ہو گئی ہیں، بس ایک آدھی باقی ہے۔ بتاتے نہیں تھے۔ تو بہرحال مجھے کہنے لگے بھائی تم اتنے عرصے کے بعد بھی آئے ہو، لیکن یکم رجب کو میں نے مدینہ شریف جانا ہے، اور تیرا ویزا ہے عمرے کا اور وہ ختم ہو گیا ہے، تم تو مدینہ شریف نہیں جا سکتے ہو، تو لہذا تم جاؤ نہ جاؤ، فقیر جائے گا۔ میں نے جب مکے مدینے کے لیے اولاد کو چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا ہے، بس بات ختم۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، کیا کہہ سکتے۔ بہرحال ایک بڑی طویل کہانی ہے کہ میں نے اپنے اس عمرے کو الحمدللہ قانونی طریقے کار سے میں نے اپلائی کر دیا کہ میں مکے میں پیدا ہوا ہوں، مجھے تو نیشنلٹی ملنی چاہیے، جی جائے کہ عمرے کا ویزے پہ میں پھرتا رہوں۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ وہ میرا کیس تو چل پڑا، جب کیس چل پڑا میں نے کہا مجھے کوئی کاغذ تو دو نا، میں چلوں پھروں تو کس جو ثبوت تو ہو نا کوئی۔ انہوں نے میرا فوٹو لے کے اوپر مہر لگا کے ورقہ بنا دیا کہ ان کو کوئی نہ رو کہ اس کا نیشنلٹی کا معاملہ چل رہا ہے۔ میں 4 دن کے بعد مدینے پہنچ گیا۔ کہتے اللہ کے بندے تم کیسے آ گئے؟ میں نے کہا جی بس کسی نے کہا نہیں تم بلوچ آدمی ہو، چوری کی ہوگی نا، چونکہ یہ تو ہمارا خاندانی پیشہ ہے نا چوری کرنا، چوری نکل آئے ہو کو۔ میں نے کہا حضرت چوری نہیں آیا میں قانون سے۔ کہتے میں اعتبار نہیں، کہا حضرت اب کیا کروں میں، یہ کاغذ پڑھیں۔
جب کاغذ پڑا پھر بڑے خوش ہو کے لگی تمہاری عقل میں کیسی آ گئی بات؟ میں نے کہا بس اللہ نے مجھے رکھنا تھا تو عقل میں بھی بات ڈال دی تھی۔ تو یہ ہے نا جی، عمرہ جو ہے وہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ مسئلہ جو تم پوچھنا چاہتے ہو تم صحیح نہیں لکھ سکے کہ اب ہم نے عمرہ پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، ہندوستان سے آ کے کر لیا، اب جتنے دن ہم مکے میں رہیں گے مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا، یہ جیرانہ سے عمرہ کرنا افضل ہے یا طواف افضل ہے؟ طواف افضل۔ بات کو سمجھو، مشکل تو یہی ہے نا کہ میرے بزرگوں مسئلہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو۔ عمرہ مسجد عائشہ سے بھی جائز ہے، جیرانہ سے بھی جائز ہے، لیکن جتنی دیر ہم اس عمرے میں لگائیں اتنی دیر ہم طواف کرتے رہیں، یہ افضل ہے۔ عمرے کے لیے ہم باہر جائیں گے، طواف میں تو ہم کعبے کے سامنے رہیں گے۔ تو اس لیے مسئلہ سمجھا کرو، ورنہ وہ عمرہ جو تم نے میقات سے کیا ہے وہ تو چھوٹا حج ہے۔ میرا بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ پاؤں کی اوپر والی ہڈی بھی اور دونوں ٹخنے بھی یہ ظاہر ہے۔ باقی ائمہ یہ کہتے ہیں کہ ٹخنے ظاہر ہوں تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن سارا ظاہر ہو سب کے نزدیک زیادہ افضل ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسی جوتی ہے کہ جس میں ٹخنے ظاہر ہیں تو ہو جائے گا، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جس حکم ہے ہڈی کا اس میں یہ اوپر والی ہڈی بھی شامل ہے کہ یہ بھی ننگی رہے، یعنی پاؤں کے اوپر کی ہڈی بھی اور ٹخنے۔ یعنی آج کل تو خیر مشکل نہیں ہے، آج کل تو جوتیاں ایسی بن گئی ہیں احرام کے لیے کہ اس میں وہ ہڈی بھی ظاہر ہوتی ہے، ٹخنے بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ کتنے کہتے ہیں کہ آب زمزم سے کفن دھونا یہ نہ مسئلہ ہے، نہ حکم ہے، نہ حضور نے نہ صحابہ نے کبھی دھویا۔ یہ بھی مصیبت ہے کہ تم مسئلہ نہیں سمجھتے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ نہ یہ سنت ہے، نہ یہ حضور کا حکم ہے، نہ صحابہ کا عمل ہے، لیکن اگر کسی نے یہ سمجھتے ہوئے کہ زمزم ایک بڑی شان والا پانی ہے اس سے میں دھو کے رکھ لوں احتیاط، تم تو کوئی خدا نہ خاصہ ایسا گناہ بھی نہیں، کفر بھی نہیں، لیکن بظاہر خلاف سنت، اس لیے کوئی ضروری نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ بخشش کا ذریعہ زمزم نہیں ہے، بخشش کا ذریعہ اگر کسی رام چندر کو کعبے کے غلاف میں لپیٹ کے دفن کرتے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ اصل بخشش کی مدار ہے ایمان پہ، کہ اگر اس کی موت کلمے پہ آئی ہے، لا الہ الا اللہ پہ آئی ہے، محمد الرسول اللہ پہ آئی ہے، سمجھو کہ الحمدللہ وہ جنت میں گیا، ورنہ چادروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ورنہ جو تبرک ہے انبیاء کے وہ تو امام بخاری نے بھی، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے شان جلیل القدر صحابی تھے، کاتب الوحی تھے، اور حضور کے یعنی سالے تھے، ان کی بہن حضور کی بیوی تھی، ان کی حضرت علی کی جو لڑائی ہے ان پر بحث نہ کیا کرو۔ جب اللہ نے ان دونوں کو معاف کر دیا، ہم کون ہیں بحث کرنے والے؟ کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ نے فرمایا ہم نے دونوں جماعتوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے پاس 2 چادریں ہیں جو حضور پاک کی چادریں ہیں، میں نے اپنی بہن سے مانگ لی تھی، اور حضور پاک کے ناخن ہیں، اور کچھ حضور پاک کے بال مبارک ہیں، تو وہ جب مجھے کفن دے دو میری آنکھوں کی جگہ پہ رکھ کے پھر مجھے قبر میں رکھ دو، کفن انہی چادروں میں دے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نے بھی فرمایا کہ تبرک بآثار نبی جو ہے وہ ثابت ہے۔ صحابہ حضور کے وضو کا جو پانی بچتا فوراً ہاتھ میں لگا کے چہرے پہ لگا دے، لیکن جو ہم لوگوں نے مسائل پیدا کر دیے ہیں اس وجہ سے علماء کہتے ہیں بس اتنا مانو جتنا حدیث قرآن میں ہے، اس کے علاوہ اپنی طرف سے نہ بناؤ
کہ زمزم سے کفن دھو لیں گے. اگر زمزم کے کفن سے لوگ بخشے جاتے تو جو لوگ مکے میں رہتے ہیں 2-2 تھان 3-3 تھان ہر سال دھو کے بھیجتے رہتے, سارے رشتے داروں کو بخشوا دیتے.